بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وهو معکم اینما کنتم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستو، ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، تو سردیوں کا موسم ہمارے مشائخ کہتے ہیں عبادت کا موسم، کیونکہ راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور سردیوں کے موسم میں عبادت کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ رات بہت لمبی ہے۔ ہر انسان بآسانی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، ہر انسان بآسانی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو سردیوں کا موسم آنے کے بعد اللہ والے بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب رات میں ہم کو جو ہے تلاوت میں لمبا وقت ملے گا، مناجات کے اندر وقت ملے گا، تہجد ہم لمبی پڑھ سکیں گے، قرآن پاک کے مختلف پارے پڑھ سکیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تہجد کی 4 رکعت میں 6.25 پارے پڑھتے تھے۔ تہجد کے جو ہے 4 رکعت میں پہلے میں سورہ بقرہ پڑھتے، دوسرے میں سورہ آل عمران پڑھتے، اور تیسری رکعت میں آپ سورہ نساء پڑھتے، اور چوتھے میں سورہ مائدہ پڑھتے۔ تقریباً 6.25 پارے بنتے ہیں، اور جتنا لمبا آپ قیام فرماتے اتنا ہی لمبا آپ جو ہے رکوع فرماتے، اور جتنا لمبا رکوع فرماتے اتنا لمبا سجدہ فرماتے۔ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور آپ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ حضور نے کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ مبارک پیر پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ ہم کہتے حضرت اللہ نے تو آپ کو جو ہے معاف کر دیا ہے، آپ بخشائے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ دیکھو جو انسان کرنا چاہے اس کے لیے بہت آسان ہے، جو نہیں کرنا چاہے اس کے لیے فرض نماز مشکل ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک تہجد کی نماز نہ پڑھے۔ جی تہجد کی نماز پڑھو، یہ ہم سے پہلے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر ولی کامل لوگ گزرے ہیں سب نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ تہجد کی نماز اتنی پیاری نماز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتے ہیں اور جن بندوں سے پیار کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو تہجد میں اٹھا دیتے ہیں۔ اب بندہ جو ہے نہ الارم لگاتا ہے نہ کسی سے کہتا ہے کہ مجھے اٹھانا، بلکہ خود اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے فرشتوں جاؤ، میرا وہ پیارا بندہ سو رہا ہے، اسے اپنے پر مار کے جگا دو، میں اس وقت اس کو اپنے سامنے کھڑے ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔
فرشتے آتے ہیں، پر مارتے ہیں، بندہ اٹھ جاتا ہے، طبیعت فریش ہوتی ہے اور وضو کرتا ہے، تہجد کے 2 4 6 رکعت پڑھ لیتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے نیک بندوں کا وقت ہے، یہ اٹھنا بھی چاہے تو اس کو اٹھنے مت دینا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھو بعض گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ تہجد پڑھتا تھا، اللہ کی شان کہ 5 مہینے تک مجھے تہجد نصیب نہیں ہوئی۔ سفیان ثوری بڑے عالم، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ میں ہمیشہ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، خدا کی شان کے 5 مہینے تہجد میری چھوٹ گئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو سفیان ثوری نے کہا مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا۔ کہا آپ سے کیا گناہ ہوا تھا؟ تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک نوجوان مسجد میں دعا میں رو رہا تھا اور میرے دل نے کہا یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ ریا کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے دکھلاؤ کر رہا ہے۔ بس اسی بات پہ اللہ کی پکڑ آ گئی، 5 مہینے تک میں تہجد سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، بدگمانی کی طرف سے۔ اب بتاؤ ہم سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہی گناہ ہم کو تہجد سے روکے ہوئے ہیں۔ حسن بصری سے کسی نے سوال کیا حضرت جو تہجد پڑھتا ہے اس کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے، چہرے پہ بڑے کشش، دل چاہتا اس کا چہرہ دیکھتے رہیں۔ تو حسن بصری نے کہا اصل بات یہ ہے جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا نور اس کے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ دیکھو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ان کے چہرے کو دیکھو، آپ کا دل چاہے گا چہرے کو دیکھتے رہیں۔ بعض وقت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور اپنی حقیقت سامنے آتی ہے کہ میں کتنا گنہگار انسان ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جب سے میں نے مولانا حسین احمد مدنی کا چہرہ دیکھا خدا کی قسم اس کے بعد سے آج تک میری کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ اللہ والوں کے چہروں پر، اللہ والوں کی نگاہوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھا ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں۔ چہرے بڑے پرنور ہوتے ہیں تہجد پڑھنے سے۔ تو جو انسان تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ جو انسان تہجد کی نماز پڑھیں گا مرتے وقت میں اللہ اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جو انسان تہجد کی نماز پابندی سے پڑھیں گا دنیا سے اس حال میں اٹھیں گا کہ وہ اللہ کا ولی بن کے اٹھیں گا۔ کتنے ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کی 50 سال تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ثابت بنانی کے بارے میں لکھا ہے 50 سال تک شب بیداری کی۔ دیکھو ہمیں ان باتوں پہ یقین بہت کم آتا ہے۔ کیوں کم آتا ہے؟ کہ بھئی ابھی تو ہمارے فجر کے لالے ہیں تو وہ لوگ اتنی نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ بہت آسان۔ ایک نوجوان ہے رات میں میچ دیکھ رہا ہے، رات کدھر گزرتی پتہ نہیں چلتا۔ ایک نوجوان ہے موبائل پہ فلم دیکھ رہا ہے، رات کیسے گزرتی پتہ نہیں چلتا۔ ایک نوجوان ہے موبائل پہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، ارطغرل غازی دیکھ رہا ہے، رات کیسے گزری پتہ نہیں چلتا۔ ایک نوجوان ہے الف لیلا دیکھ رہا ہے، رات کیسے گزری پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ایک اللہ والا ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے، رات کیسے گزرتی پتہ نہیں چلتا ہے۔
تو ثابت بنانے کے بارے میں کہہ رہا تھا 50 سال تک شب بیداری کی، 50 سال تک تہجد کی نماز پڑھی، اور جب بھی تہجد کی نماز پڑھتے یہ دعا کرتے، اے اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی دولت مل جائے تو مجھے عطا فرمانا۔ بہرحال ثابت بنانے کا انتقال ہوا، لوگوں نے دفن کیا، تو ابو سنان کہتے ہیں ہم نے دفن کر دیا، ثابت بنانی کو قبر کے لحد میں لٹا دیا۔ جب ہم مٹی ڈالنے لگے تھے تو اچانک ایک اینٹ گری اور ہم نے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے دیکھا۔ ابو سنان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا خاموش رہو۔ گھر بھاگتے گئے، ان کی بیٹی سے پوچھا تمہارے ابا حضور کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے طرف سے تمہارے ابا حضور قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ پورا واقعہ سنایا۔ ان کی بیٹی نے کہا اصل میرے ابا حضور نے 50 سال تک شب بیداری کی ہے، اور جب بھی رات میں نماز پڑھتے یہ دعا کرتے، اے اللہ قبر کے اندر اگر نماز پڑھنے کی دولت کس کو مل جائے تو مجھے عطا فرمانا۔ میرے والد کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں بچے نے پوچھا بابا جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ داڑھی سفید تھی، بال سفید تھے۔ کہا بچے میری عمر 12 سال۔ بچے نے کہا بابا جان مذاق مت کرو، داڑھی سفید، سر کے بال سفید، عمر 12 سال۔ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے بیٹا عمر تو کچھ اور ہے، لیکن مجھے زندگی میں گناہوں سے توبہ کر کے 12 سال ہوئے، یہ اصل زندگی ہے۔ اس سے پہلے جو زندگی تھی وہ شرمندہ ہے۔ اصل زندگی یہ ہے اللہ کی یاد میں وقت گزرے۔ تو سب سے بہترین زندگی اللہ کی یاد کی جوانی کی عمر، جوانی کی عمر، جوانی کی عمر، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو انسان جوانی میں جو ہے عبادت گزار بن جاتا ہے، موت تک اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اسی دین پر قائم رکھتے ہیں۔ جوانی میں اللہ کو یاد کرنا سب سے پیاری عبادت، اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہنے والے نے کہا بڑھاپے کے 100 سجدے اور جوانی کا ایک سجدہ اس سے افضل ہے۔ سب سے بہترین عمر جوانی کی، سردیوں کی لمبی راتیں، جوان اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، مناجات کریں، اپنے رب سے لو لگائیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں جو تہجد میں اٹھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں جو تہجد میں اٹھا ہو اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ سارا عالم سوتا ہے اور ہم جاگ کر رات کاٹتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے سونا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں سوتے نہیں؟ کہا رب سوتا نہیں، میں بھی نہیں سوتا ہوں، دوستی کیسے جمیں گی؟ رب تو جاگتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اللہ سوتا بھی نہیں اونگتا بھی نہیں، رب تو جاگتا ہے، ہم کیسے سوئیں گے؟ پھر رب سے دوستی کیسی ہوں گی؟ رب سے دوستی کرنا ہے تو رات میں جاگنا پڑے گا۔ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بننا ہے تو تہجد کی نماز پڑھنا پڑیں گی۔ اور یہ کیسے حاصل ہوں گی؟ ایک شخص نے حسن بصری سے کہا حضرت تہجد مل نہیں پاتی کیا کروں؟ حسن بصری نے کہا بیٹا دین کے اعمال کو صحیح کر لے، اللہ رات میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دین کے اعمال کو صحیح کر لو، بد نظری سے بچ جاؤ، غیبت اور چغلی بدگمانی سے بچ جاؤ، اور جو فضول بکواس باتیں ان سے بچ جاؤ، اللہ رات میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی تو میں نے ان کو دیکھا وہ ستو پھانک رہے ہیں، پانی میں ستو ڈال کر پی رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سالن کیوں نہیں کھاتے، روٹی کیوں نہیں بناتے؟ تو بزرگ کہنے لگے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے
کہ بھائی جب روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو میں نے اندازہ کر لیا ایک لقمہ چبانے میں انسان 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، غور کیا، ایک لقمہ چبانے میں ایک انسان 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ خدا کی قسم 40 سال ہو گئے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی، جب بھوک لگتی ہے ستو پھانک کے پی لیتا ہوں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا وقت گزارتا ہوں۔ تو بزرگان دین زندگی بہت قیمتی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کافر اور مشرکوں سے، کیا ان کو نہیں معلوم اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ رات میں گانے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور رات میں تلاوت کرنے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات میں رنگ ریلیاں کرنے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور رات میں مصلی پہ بیٹھ کے رونے والے کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، تقوی اختیار کرو، ہم سب کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھو نوجوان بھائیوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اس قیمتی زندگی کے اندر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، عبادت بھاگ بھاگ کے کرنا ہے۔ جیسے غلام جب آقا اس سے ناراض ہوتا ہے دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، ایسے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، دوڑ دوڑ کر نیکی کرے تاکہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، میری زندگی کیسے بن جائے، میری زندگی کیسے سنور جائے، میرے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو جائے۔ دیکھو جانے والے کتنے چلے گئے ہیں اور ہم بھی ایک دن جانے والے ہیں۔ ایسی زندگی لے کر جائیں کہ رب ہماری زندگی سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی محبت کی زندگی۔ سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، کیا اللہ کا بندہ تھا، عجیب اللہ کا بندہ تھا، ایسی اللہ کی محبت میں زندگی گزاری، ایسی اللہ کی محبت میں زندگی گزاری کہ گھنٹوں نہیں سید احمد بدوی دینوں مراقبہ کرتے، مراقبہ، گردن کو جھکا لیتے اور یہ تصور کرتے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ دینوں مراقبہ کرتے، ذکر اذکار کرتے، ان کے چہرے پر ایسا نور آ گیا تھا، ایسا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب بھی مسجد میں آتے تو چہرے کو باندھ کر آتے، کوئی ان کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ ان کا ایک خادم تھا، عبد المجید اس کا نام تھا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، جی آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں، آپ کے کپڑے دھوتا ہوں، ساری خدمت میں کرتا ہوں، اور آج آپ خوش موڈ میں لگ رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھوں۔ بہت زمانہ ہو گیا آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ ہمیشہ چہرے کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ تو سید احمد بدوی نے کہا عبد المجید رہنے دو، کہ نہیں حضرت آج آپ کا چہرہ دیکھوں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے کو کھولا، عبد المجید نامی جو خادم تھا چہرے کو دیکھا اور اس کی جان اس کے بدن سے نکل گئی۔ اللہ اکبر، وہ چہرے کے نور کو تاب نہیں لا سکا۔ یہ ہے اللہ والوں کی صفات۔ جی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ جب لوگوں نے ہندوؤں سے پوچھا تم نے ایمان کیسے قبول کیا، کہ علامہ کا چہرہ اتنا نورانی ہے، خدا کی قسم یہ نورانی والا شخص جس مذہب پر ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے اکابرین کے چہرے کو دیکھ کر ہندو اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، ایسے نورانی چہرے ہوتے تھے۔ محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، سید ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں، محی الدین ابن عربی ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں، سید الحمد سیلانی کے بارے میں لکھتے ہیں
کہ سید الحمد سیلانی ایسی اس کو اللہ کی محبت ملی ہوئی تھی، ایسی اللہ کی محبت ملی ہوئی تھی، جب بھی وہ اللہ کے محبت میں روتے تھے، جو ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے اس سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ محی الدین ابن عربی لکھ رہا ہے ان کے بارے میں، سید الحمد سیلانی کے بارے میں، تو لوگ باضابطہ ان کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو سونگھتے تھے اور کہتے تھے ان کے آنسو سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے محبت کا نشہ ایسے چڑھ گیا تھا۔ امام عاصم کوفی کے منہ سے خوشبو آتی، لوگوں نے پوچھا شاگردوں نے، حضرت منہ میں کچھ عنبر رکھتے ہیں یا الائچی رکھتے ہیں؟ ہمیشہ منہ سے خوشبو آتی ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا منہ میں کوئی الائچی بھی نہیں ہے، منہ میں کوئی عنبر بھی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا عاصم تو دن بھر قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے منہ کا بوسہ لے لوں۔ تو جس وقت نبی علیہ السلام نے میرے چہرے کا بوسہ لیا ہے، اللہ کی قسم اس رات سے آج تک میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ دیکھو قرآن پڑھانے کو کہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ تو محترم بزرگان دین، اللہ کی محبت والی زندگی اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اللہ کے یحبہم و یحبونا، اللہ کہتے جو ہم سے محبت کرتا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہمارے ولی ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہے، انہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا، پرہیزگار بنے، نیکوکار بننے کی کوشش کی، اللہ آپ کیا دیتے ہیں؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس کی دنیا کے اندر بھی اس کو بشارت دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہم اس کو خوشخبری سناتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس بات کو یاد رکھو اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو تقوی اختیار کریں گا، نیکوکاری والی زندگی گزاریں گا، دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو سردیوں کے موسم کے اندر بہت آسان کام ہے۔ اگر ہم جلدی سو گئے تو صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ جی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کاروبار کے لیے وقت ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دکان پر بیٹھنے کے لیے گھنٹوں وقت ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نوکری کرنے کے واسطے وقت ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں جن کے پاس پڑھائی کرنے ٹائم ہے، موبائل پر بیٹھنے ٹائم ہے، چیٹنگ کرنے ٹائم ہے۔ اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھنے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے، یاد رکھو۔ روٹی نہ ملے چل جائے، پانی نہ ملے چل جائیں، اگر سجدے کے توفیق اللہ چھین لے تو یاد رکھو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں نا، روٹی نہیں چھینتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں پانی کو نہیں چھینتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں دکان کو نہیں چھینتے ہیں۔ جب ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کے توفیق کو چھین لیتے ہیں، سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں گر چکے ہو۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا کسی کی نگاہ میں گرنے سے بہتر موت اچھی ہے، اگر کوئی خدا کی نگاہ میں گر جائے کتنی بری بات ہے۔ آپ کے پاس پوری رات ٹائم ہے، ولیمہ اور شادی ہے، دیکھو ولیمہ اور شادی ہوتی ہے نا، لوگ رات بھر جگتے ہیں، رات بھر جگتے ہیں، عین تہجد کے وقت میں ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتے ایسے بدنصیب اللہ کے سامنے کھڑے رہے۔
پوری رات جاگیں گے، لیکن عین فجر کی اذان سے پہلے سو جائیں گے۔ سو جاؤ، یہ تمہارا مقدر ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں دنیا میں جانگ لیں گے، اللہ نے کرم کیا تو قبر میں انشاءاللہ پیر پھیلا کے آرام کریں گے۔ کتنے بد نصیب، ایک مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، اذان تمہارے کانوں میں پڑھ کر پھر بھی تم مسجد میں نہ آئے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لو، مرتے وقت میں کیا ہوگا سوچ لو انجام کا۔ کہ ظہر کے لیے 10 منٹ ہمارے پاس نہیں، کہ عشاء کے لیے 15 منٹ ہمارے پاس نہیں، کہ فجر کے لیے 10 منٹ ہمارے پاس نہیں۔ اسی مسجد میں الحمدللہ کئی مہینوں سے ذکر ہو رہا ہے جمعہ کے دن، مجھے نوجوان بہت کم نہیں کے برابر نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہاری محبتیں کہاں چلے گی؟ وہ نوجوان کہاں گئے جو رات میں اللہ اللہ کے ضربے لگاتے تھے تو حکومتیں ہل جایا کرتی تھیں؟ رات میں ضربے اللہ اللہ کی مارتے تھے تو لوگوں کے دل پھٹ جایا کرتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کی یہی تو صفت تھی، دین میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتے تھے، رات میں مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے۔ رومن بادشاہ نے اپنی فوج سے کہا، دیکھ رہا مدینہ کے لوگ ہر طرف کامیاب ہو رہے ہیں، جہاں پر جا رہے ہیں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ رہے ہیں، دیکھ رہا۔ تو عیسائی فوج جاسوس بن کر دیکھنے آئی اور دیکھا صحابہ دن بھر گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھتے ہیں اور رات میں مسلح پہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ تب اس نے اپنے بادشاہ سے کہا یہ ان کے اندر صفت ہے۔ اس بادشاہ نے کہا اگر یہ صفت ان کے اندر ہے تو دنیا کے کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے، مسلح پہ کھڑے ہو کر ہی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اس بات کو یاد رکھو، دنیا کا جغرافیہ اللہ بدلے گا تو تمہارے ہمارے آنسو سے بدلے گا۔ رات میں رونے والے کہاں گئے؟ ایک وقت تھا جب کوئی گلیوں سے گزرتا تھا، ہر گھر سے رونے کی آواز آتی تھی، کوئی جہنم کے خوف میں رو رہا ہے، کوئی جنت کے شوق میں رو رہا ہے، کوئی اللہ کی ملاقات کے واسطے رو رہا ہے۔ لیکن آج گھر ویران ہو گئے، گلیاں ویران ہو گئی۔ دیکھو صبح کا منظر دیکھنا ہو تو فجر کی نماز پڑھو، آپ کو گلیوں میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کیا اتنا بھی ایمان نہیں رہا کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں؟ کیا اتنی بھی اللہ کی محبت نہیں رہی کہ ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، اللہ اللہ کریں؟ کیا نیند بہت پیاری ہو گئی؟ تو یہ زندگی اللہ نہیں چاہتے، وہ زندگی چاہتے جس زندگی میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا پیار ہو، تڑپ جائیں۔ جیسا مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، ایسا ایمان والا بھی اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مجھے کب رب کی محبت ملیں گی، کب رب سے ملاقات ہوں گی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا، کہا حضرت آپ کا آخری وقت ہے، کہا یہی وقت کے واسطے میں نے پوری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے۔ موت تو مومن کی اللہ سے ملاقات کا نام ہے، موت مومن کی اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ اہل ایمان اور مرد مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت آنے پر خوش ہوتا ہے کہ اب میری روح نکلیں گی اور میرے رب سے ملاقات کریں گی۔ فاجر فاسق گنہگار تو موت سے ڈرتا ہے۔ تو بزرگان دین، زندگی اصل نام ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے پیار کا۔ تقوی اختیار کرو، کوشش کرو کہ میں انشاءاللہ نیک بنوں۔ ہمارے بس میں کوشش کرنا ہے، اللہ کے بس میں نیک بنانا ہے۔ سب مل کے کوشش کرو، ہر گھر قرآن پاک کا نمونہ بنے، ہر گھر ذکر کا نمونہ بنے، ہر گھر میں اللہ اللہ کی آواز آئے، ہر بچے کے زبان پر اللہ اللہ ہو۔ اس کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر میں اللہ اللہ کروں گا، مجھے دیکھ کر آج یہ کل نے پرسوں میری بیوی اللہ اللہ کریں گی، اس کو دیکھ کر انشاءاللہ میرے بچے بھی اللہ اللہ کریں گے۔ یہ گھر ہوتا ہے، سکون تو اسی کا نام ہے جس میں اللہ کی یاد ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ کی قسم، تہجد کی نماز میں اور تہجد کی مناجات میں اور دعا میں ایسا مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، اگر مغلیہ حکومت کو اس مزے کا پتہ چل جائے تو مغلیہ حکومت اپنی حکومت مجھے دے دیں گی اور میرا مزہ لینے کی کوشش کریں گی۔
اللہ والوں کو تو تہجد کی نماز میں ذکر میں ایسا ذائقہ ملتا ہے، وہ لذت ملتی ہے، وہ تو انتظار کرتے ہیں رات کب آئیں گی اور تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ اللہ کریں، دنیا سوتے رہیں اور ہم اللہ اللہ کے مزے لوٹتے رہیں۔ نماز انسان کی جاندار ہو۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں لکھا ہے ایسی نماز پڑھتے تھے اللہ اکبر، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں لکھا ہے ایسی نماز پڑھتے تھے جب سجدہ کرتے تو پرندے سمجھتے کوئی لکڑی ہے، ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں بچہ لیٹا ہوا، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ لیٹا ہوا ہے، چھت سے سانپ گرا، بچے پہ آ کے گرا، بچے نے چیخنا شروع کیا، سارے گھر کے لوگ جمع ہوئے، کیا ہوا، سانپ گرا ہے، اور عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سانپ کو مارا گیا، نماز ختم ہوئی، بیوی نے کہا کیا بات ہے، بچے کے گلے میں سانپ گرا ہے اور آپ نماز میں مشغول، کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ہاں کچھ تھوڑے شور کی آواز آئی تھی۔ یہ نماز دیکھو میرے نوجوان بھائی اور بزرگان دین، اور جہاں جہاں تک اللہ آواز کو پہنچا رہے، اصل زندگی ہے نماز، اصل زندگی ہے اللہ کی محبت، اصل زندگی حضور پاک علیہ السلام کی کامل اتباع، یہ اصل زندگی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو، الم یعلم بان اللہ یرا، ہر وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ایک لمحے بھی اللہ ہم سے غافل نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھو۔ باپ بیٹے گزر رہے تھے راستے سے، اب چل رہے جنگل کے راستے سے، انگور کا باغیچہ آیا، بیٹے نے باپ سے کہا ابا حضور انگور کا باغیچہ ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تو باہر دیکھتے رہے کوئی آیا یا نہیں آیا ہے، میں جا کر انگور کو توڑتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باپ انگور توڑنے گیا، بچے نے چیخنا شروع کر دیا، ایک آیا ہے، ایک آیا ہے۔ باپ بھاگتے آیا، کون آیا ہے؟ کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہے، کوئی انسان آؤ مت آؤ، اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تصور ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے واسطے بھی اللہ ہم سے غافل نہیں ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے مان کے گزار رہے ہیں یا ان کو چھوڑ کے گزار رہے ہیں، یہ سب اللہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سردیوں کی لمبی رات ہے، اس لمبی رات کو اللہ کی یاد میں گزارو۔ ٹھیک ہے لمبا سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4:30 پونے 5 کو اٹھ جاؤ، فریش ہو جاؤ، اور اذان ہوتی ہے 5:25 پر، تو 2-4 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لو، بہت بڑی بات ہے۔ ایسا سکون ملے گا، ایسی راحت ملے گی، ایسا چین ملے گا، تب آپ کو لگے گا یہ میری اصل زندگی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، فجر بھی چھوڑ دیں گے اور سوتے رہیں گے، خدا کی قسم دل میں جتنی چاہو محنت کرو کامیاب نہیں ہو سکو گے، جتنی چاہو محنت کر لو، پورا داؤ پہ لگا دو، جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں چلے جاؤ، کامیاب نہیں ہوں گے، دل کی خوشیاں نہیں ملیں گی۔ اگر فجر کی نماز پڑھ لوں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گے، ایسا چہرہ اللہ حشاش بشاش بنائے گا اور گھنٹوں کے کام اللہ منٹوں میں کر دے گا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو فجر کی نماز کبھی مت چھوڑنا، سورہ یاسین پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، سورہ رحمان پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، سورہ علم نشرہ پڑھنا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ پڑھو گے تو گھنٹوں یاد کرنے کا اللہ منٹوں میں یاد کرا دے گا، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے مان کے چلو گے، اللہ کہاں سے کہاں پہنچائیں گا، مجھے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ دکان والے ہیں 8, 10, 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھتے ہو، نمازوں کے ساتھ بیٹھو گے انشاءاللہ جو 12 گھنٹے میں آپ کو ملتا ہے 4 گھنٹے میں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ روزے ان کے ہاتھ میں، وہ دیتے روزے سب کو۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے مان کے زندگی گزارے، رب کے مان کے زندگی گزارے، موبائل کا صحیح استعمال کرے، غلط استعمال سے بچے۔ جو سنتے جو دیکھتے ہیں انسان ویسے حرکتیں کرتا ہے،
موبائل میں اچھے بیانات کو سنیں، اللہ والوں کے بیانات کو سنیں، نیک بننے کی کوشش کریں اور ان سب کے ساتھ سخی بنیں۔ سخی اللہ کو بہت پسند ہے، سخی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو سخی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سخاوت اللہ کے نام پہ دینا۔ شیطان کہتا ہے میں سخی سے بہت ڈرتا ہوں، سخی جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے میں اس سے بہت ڈرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کتنے بڑے سخی تھے جی، آپ نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے سخی بنایا ہے۔ سخی، سخاوت اللہ کے نام پہ دینے والا۔ ایک صحابیہ حضور کے پاس گئی کھجور لے کر، صحابیہ ہیں، کھجور کا گچھا لے کر اور چھوٹے چھوٹے کھیرے لے کر کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے حضور نے کھجور کا گچھا لیا، چھوٹے چھوٹے کھیرے مجھ سے لیے اور ایک مٹھی سونا مجھے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ایک مٹھی سونا زیورات مجھے عطا فرمائے۔ کتنے بڑے سخی تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آپ کے پاس آتا کبھی خالی واپس نہیں بھیجتے۔ حاتم تائی کے پاس ایک فقیر گیا مانگنے کے واسطے، حاتم تائی کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا، فقیر نے، حاتم تائی بڑا سخی گزرا ہے، تھا غیر مسلم لیکن بڑا سخی گزرا ہے۔ حاتم تائی ایک آدمی بھیک مانگنے گیا، سائل فقیر، تو حاتم تائی نے بھیک دے دی۔ پھر وہ سائل جو ہے بھیس بدل کر پھر مانگنے کا دوسرے دروازے سے، حاتم تائی نے پہچان لیا، پھر دے دیا۔ پھر تو حاتم تائی کے محل کو 12 دروازے تھے، وہ سائل بار بار بھیس بدل کر بھیک مانگتا تھا اور حاتم تائی دیتا تھا۔ پہچان گیا یہ وہی ہے لیکن دیتا تھا۔ تو آخر میں حاتم تائی نے کہا دروازے ختم ہو چکے ہیں 12، کہاں ختم ہو گئے ہیں؟ کہا تم وہی ہو، میں پہچان لیا ہوں، چلو تمہارا کیا خیال ہے حضور کے بارے میں، سخاوت کے بارے میں؟ اس سائل نے کہا حضور کا حال تو یہ ہے جو ایک بار ان کے در پہ جاتا ہے دوبارہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب کوئی بھیک مانگتا آپ دے دیتے، نہ ہوتا تو قرضہ لے کر دیتے۔ کیا آپ کی صفت تھی؟ حنین کے موقع پر، اللہ اکبر، حنین کا موقع ہے، اللہ نے اتنا مال غنیمت دیا جی، کفار مشرکین ہار گئے، ہزاروں بکریاں، ہزاروں اونٹ، اتنا مال اللہ نے آپ کو دیا مال غنیمت میں۔ تو صفوان بن امیہ جو مکہ کے رہنے والے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے لیکن زبان سے مسلمان ہوئے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ صفوان بن امیہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، زبان سے خالی۔ حنین کا موقع ہے، کئی اونٹ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کھڑے حضور کے بازو میں اور ترچھی آنکھ سے اونٹ کو دیکھتے، ترچھی آنکھ سے بار بار اونٹ کو دیکھتے، اور عرب لوگ اونٹ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ صفوان بن امیہ بار بار اونٹ کو دیکھتے ہیں غور سے۔ حضور نے کہا صفوان کیا بات ہے، اونٹ بڑے پسند آ رہے ہیں؟ کہ جی بہت پسند آ رہے۔ حضور نے کہا جہاں سارے اونٹ میں تجھ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو صفوان بن امیہ کے زبان سے نکلا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، میں پکا مسلمان ہوتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں اتنی بڑی سخاوت نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اونٹ کتنے قیمتی عرب کے اندر۔ پھر یہی صفوان مکہ آئے اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگو، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو، وہ سچے رسول ہیں۔ میں نے خالی اونٹ کو دیکھا غور سے، مجھے سارے اونٹ سخاوت میں ہدیہ کر دے، نبی کے علاوہ اتنی بڑی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ دو دوست مدینہ منورہ کے اندر، دونوں میں بحث ہوئی، زیادہ سخی بنو امیہ ہے یا اہل بیت، بنو امیہ یا اہل بیت؟ تو ایک کہہ رہا تھا کہ بنو امیہ بہت سخی ہیں اور ایک کہہ رہا تھا اہل بیت بہت سخی ہے۔
دونوں نے کہا چلو آپ بنو امیہ کو چاہتے ہیں ان سے جا کر مانگو، میں اہل بیت سے محبت کرتا، میں ان سے مانگتا ہوں۔ یہ چلا گیا بنو امیہ کے پاس اور بنو امیہ کے وزیر سے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، اس نے دیا 10,000 روپے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے دیا 10,000۔ 10 کے پاس گیا تو ہر ایک نے 10,000 دے دیے، اور جو اہل بیت سے محبت کرتا تھا وہ عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا، کہا حضرت مجھے مال کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن جعفر اہل بیت 1 لاکھ دے دیا۔ حضرت حسن کے پاس گیا، انہوں نے 1 لاکھ دے دیے۔ امام حسین کے پاس گیا، انہوں نے 1 لاکھ دے دیے۔ 3 کے پاس گیا، 3 لاکھ لے کر آیا۔ وہ 10 کے پاس گیا، 1 لاکھ لے کر آیا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، کہا کتنے لائیں؟ کہا 10 کے پاس گیا 1 لاکھ لے کر آیا، اور یہ کہتے اہل بیت کے 3 کے پاس گیا 3 لاکھ لے کر آیا۔ کہا چلو دونوں کو ضرورت نہیں ہے، خالی آزمانا تھا کون زیادہ سخی ہے، آپ بھی پیسے واپس کر دو، میں بھی پیسے واپس کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا بنو امیہ کے پاس، کہا ہم کو ضرورت نہیں تھی، ہم تو خالی آزمانے کے واسطے مانگ رہے تھے، یہ لو آپ کے پیسے۔ کا ٹھیک ہے لاؤ۔ 10 نے واپس لے لیے۔ یہ بندہ عبداللہ بن جعفر کے پاس امام حسن حسین کے پاس پیسے لے کر واپس گیا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل میں بات چل رہی تھی زیادہ سخی کون ہے، اہل بیت یا بنو امیہ، بس یہ آزمانے کے واسطے ہم نے تم سے پیسہ لیے تھے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا، حضرت حسن اور حسین نے کہا ایک بار جو اہل بیت کسی کو دے دیتے ہیں پھر اس کو واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو سخی بنے گا وہ جنت میں جائیں گا۔ سخی کی دعائیں کبھی اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے میرا دوست کون ہے؟ زیادہ غصہ کرنے والا، نمبر 2 نشہ کرنے والا، نمبر 3 بخیل، یہ میرے دوست ہیں، اور جو سخی ہے وہ میرا دشمن ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نام پہ دینے والے بنو، اللہ کے نام پہ لٹانے والے بنو۔ جو رب آپ کو دے رہا ہے وہی رب انشاءاللہ کل آپ کو دیں گا۔ زین العابدین کے بارے میں لکھا ہے انتقال ہوا، لوگوں نے غسل دیا، یہ زین العابدین اہل بیت میں سے ہے، امام حسین کے فرزند ہیں۔ لوگوں نے غسل دیا، پیٹھ پر کالے کالے نشانات تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو کسی کو خبر نہیں، بھئی کالے کالے نشانات کیسے ہیں؟ اللہ کی شان دیکھو۔ ان کے انتقال پر مدینہ پاک کے کئی بیوائیں روتے ہوئے باہر نکلی اور کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارے مسیحا کا انتقال ہوا۔ یہ زین العابدین تھے جو ہر مہینے 100 بیوہ کے گھر راشن کب پہنچاتے تھے؟ رات میں تہجد کے وقت میں۔ کئی خواتین نے بیان دیا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہمارے گھر پہ راشن کون لاتا ہے، آپ زین العابدین کے انتقال پہ معلوم پڑا ہے یہ بندہ ہمارے گھر پہ راشن لاتا تھا۔ کیا اللہ کے واسطے کر کے گئے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، او نوجوان بھائیوں، او بزرگان دین، جہاں تمہارا اپنے گلی محلوں میں کئی بیوائیں رہتی ہیں، کئی معصوم بچے یتیم ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جہاں مدرسوں میں جنگلوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، ٹینوں کے اندر بچوں کو خدا کا قرآن پڑھا رہے ہیں، اور ٹینوں کے اندر بچوں کو اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھا رہے، جاؤ کھلے میدان میں 10 کمبل لے کر جاؤ، 20 کمبل لے کر جاؤ، 10 سیوٹر لے کر جاؤ۔ اور نوجوان تمہارا گروپ بڑا ہوتا ہے، 10 بچوں کا گروپ ہوتا ہے، 6 دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، بعض کا بہت بڑا گروپ ہوتا ہے۔ ہر جوان 100 روپے جمع کریں اور مدرسوں میں جائیں، بیواؤں کے پاس جائیں، ان کو سیوٹر دلائیں، ان کو گرم ٹوپی دلائیں۔ معصوم بچے ہیں، غریب ہیں، بہت زیادہ بچے ہیں، باپ اکیلا کمانے والا ہے، جاؤ ان کے گھر کی کفالت کرو۔ ان کے گھر پر سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے واسطے ہیٹر نہیں ہے، ہیٹر دلا کر دے دو۔ ان کے گھر میں سیوٹر نہیں ہے، سیوٹر دلا کر۔ ہم نے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو سیوٹر بڑا پتلا پہنتے ہیں اور پیوند لگا ہوا پہنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دو جو زبان سے سوال نہیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی امداد کے مستحق ہے۔ جہاں مدرسے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان سے خدا کا قرآن نکلتا ہے، نبی کی حدیث نکلتی ہے، برا بھلا کہنا چھوڑ دو،
ہر انسان میں کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، ہم نے اچھائیاں لینا ہے۔ ان بچوں کو سوٹر دلا دو، اللہ کی قسم جب وہ سوٹر پہنیں گے نا تہجد میں، جب ان کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ نبی کے مہمان ہے، وہ نبی کے مہمان ہے جو مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں، جو مسجد میں اذان دیتے ہیں، ان کا بھرپور تعاون کرو۔ ان کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں کہ مولانا آپ کی کیا ضرورت ہے، حافظ جی آپ کی کیا ضرورت ہے، قاری صاحب آپ کی کیا ضرورت، یہ سب سوال فالتو ہیں، جاؤ خاموشی میں دے دو، چرچا مت کرو۔ اللہ کے واسطے کرنے والے زین العابدین کا انتقال ہوا، تب خواتین کو معلوم پڑا یہ ہمارے گھر پہ راشن لے کر آتا تھا۔ ایسے بنو، سیلفیاں لینا چھوڑ دو۔ کیوں آپ ماں بہنوں کو بے عزت کر رہے ہو؟ ایک چادر اڑا کر سیلفی لیتے ہو، ایک سوٹر دے کر سیلفی لیتے ہو۔ اگر تم نے جس بوڑھی خاتون کے چادر اڑائی ہے، اگر تم نے کسی جوان بہن کو سوٹر دیا ہے، تم نے بچے کو سوٹر دیا ہے، تصور کرو اگر تمہاری بیوی ہوتی کیا تم ایسا فوٹو نکالتے؟ اگر تمہاری ماں ہوتی کیا تم ایسا فوٹو نکالتے؟ تمہارا بیٹا ہوتا کیا تم ایسا فوٹو نکالتے؟ کیا تم فیس بک پر ڈالتے؟ کیا تم انسٹاگرام پہ؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ دکھلاوا کرنا چھوڑ دو، کرنا ہے میرے اللہ کے واسطے کرو، ورنہ مت کرو۔ آپ جاؤ فیس بک پر دیکھو، آپ کو مل جائے گا۔ اور کتنی ہندو تنظیمیں ہیں، برہمن تنظیمیں ہیں، کرتے ہیں تو ایشور کے واسطے کرتے ہیں، انہیں سیلفی سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں فوٹو سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ڈال دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ اوپر والا ہم کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ مدرسوں میں جاؤ تو چھوٹے بچوں کو دو، سیلفی مت نکالو، وہ آپ کے واسطے دعا کریں گا، اللہ آپ کے بچے کو نیک بنا دے گا۔ سخی بنو، اور جو لوگ مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں بھرپور تعاون کرو، دل کھول کے تعاون کرو، انشاءاللہ اوپر والا آپ کی رزق کے دہانے کھول دے گا۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں جب غریبی لگے تو کسی ایسے بندے کو دسترخوان میں بٹھا جو مستحق ہے، وہ کھائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے روزی کے دہانے کھول دے گا۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے اس مسجد کے اندر